اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 122 ہے، اس میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، نوف بقالی یہ کہتا ہے کہ موسیٰ بن اسرائیل نہیں تھے بلکہ وہ کوئی اور موسیٰ تھے۔ انہوں نے فرمایا غلط کہتا ہے اللہ کا دشمن۔ فرمایا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ایک دن بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے پوچھا گیا سب لوگوں میں بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے کہا میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ نے ان پر عطاب فرمایا کیونکہ انہوں نے علم کو اللہ کے حوالے نہ کیا۔ پھر اللہ نے ان پر وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں ایک بندہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر ایسا ہے جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے پروردگار میری ان سے کیوں کر ملاقات ہوگی؟ حکم ہوا ایک مچھلی کو تھیلے میں رکھو، جہاں وہ گم ہو جائے وہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے اور ان کا خادم یوشع بن نون بھی ساتھ تھا۔ ان دونوں نے ایک مچھلی کو تھیلے میں رکھ لیا۔ جب ایک پتھر کے پاس پہنچے تو دونوں اپنے سر اس پر رکھ کر سو گئے۔ اس دوران میں مچھلی تھیلے سے نکل کر دریا میں چلی گئی، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم کو تعجب ہوا۔ پھر دونوں بقیہ دن اور ایک رات چلتے رہے۔ صبح کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا ناشتہ لاؤ، ہم تو اس سفر سے تھک گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب تک اس جگہ سے آگے نہیں نکل گئے جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا، اس وقت تک انہوں نے کچھ تھکاوٹ محسوس نہ کی۔ اس وقت ان کے خادم نے کہا کیا آپ نے دیکھا کہ جب ہم پتھر کے پاس بیٹھے تھے تو مچھلی نکل بھاگی تھی اور میں اس کا ذکر کرنا بھول گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم تو اس کی تلاش میں تھے۔ آخر وہ دونوں کھوج لگاتے ہوئے اپنے پاؤں کے نشانوں پر واپس لوٹے۔ جب اس پتھر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی کپڑا لپیٹے ہوئے یا اپنے کپڑے میں لپٹا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تیرے ملک میں سلام کہاں سے آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں بلکہ میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر نے کہا کیا بنی اسرائیل کے موسیٰ ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں اس امید پر تمہارے ہمراہ ہو جاؤں جو کچھ ہدایت کی تمہیں تعلیم دی گئی ہے وہ مجھے بھی سکھا دو؟ خضر علیہ السلام نے کہا تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا علم مجھے دیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، اور تم کو ایک قسم کا علم دیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ تم مجھے صابر پاؤ گے اور میں کسی کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر وہ دونوں سمندر کے کنارے چلے، ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی۔ اتنے میں ایک کشتی گزری، انہوں نے کشتی والوں سے کہا ہمیں سوار کر لو۔ حضرت خضر علیہ السلام پہچان لیے گئے، اس لیے کشتی والوں نے بغیر اجرت کے بٹھا لیا۔ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے بیٹھ کر اس نے سمندر میں ایک دو چونچیں ماری۔ حضرت خضر گویا ہوئے اے موسیٰ میرے و تمہارے علم نے اللہ کے علم سے صرف چڑیا کی چونچ کی بقدر حصہ لیا ہے۔ پھر حضرت خضر نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ اکھاڑ ڈالا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے ان لوگوں نے تو ہمیں بغیر کرائے کے سوار کیا، اور آپ نے یہ کام کیا کہ ان کی کشتی میں چھید کر ڈالا تاکہ اہل کشتی کو غرق کر دو۔ حضرت خضر نے فرمایا کیا میں نے نہ کہہ دیا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ نے جواب دیا میری بھول چوک پر مواخذہ نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
موسیٰ کا پہلا اعتراض بھول کی وجہ سے۔ پھر دونوں کشتی سے اتر کر چلے۔ ایک لڑکا ملا جو دوسرے لڑکوں سے کھیل رہا تھا۔ خضر نے اس کا سر پکڑ کر الگ کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، آپ نے ایک معصوم جان کو ناحق قتل کیا۔ خضر نے کہا، میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ سے میرے ساتھ صبر نہیں ہو سکے گا؟ ابن عیینہ نے کہا، یہ زیادہ تاکیدی الفاظ ہیں کیونکہ اس میں لکا کا اضافہ ہے۔ پھر دونوں چلتے چلتے ایک گاؤں کے پاس پہنچے۔ وہاں کے باشندوں سے انہوں نے کھانا مانگا تو انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اسی دوران میں دونوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر نے اسے اپنے ہاتھ سے سہارا دے کر سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اگر تم چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے۔ حضرت خضر بولے، بس یہاں سے ہمارے تمہارے درمیان جدائی کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم فرمائے، ہم چاہتے تھے کاش موسیٰ صبر کرتے تو ان کے اور حالات بھی ہم سے بیان کیے جاتے۔ پھر قرآن پاک میں سورہ کاف کی آیت نمبر 60 سے 82 میں یہ واقعہ تھوڑا تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ وَإِذْ قَالَ موسیٰ، اور جب کہا موسیٰ نے، لِفَتَاهُ، اپنے جوان کو، لا ابرح، میں نہ ہٹوں گا، حتیٰ، جب تک، ابلغا مجمع البحرین، نہ پہنچ جاؤں جہاں ملتے ہیں دو دریا، او امدی یا حقوبہ، یا چلا جاؤں کرنوں۔ فلما بلغا، پھر جب پہنچے دونوں، مجمع بینہما، دریا کے ملاپ تک، نسیا حوتہما، بھول گئے اپنی مچھلی، فاتخذ سبیلہ، پھر اس نے اپنی راہ کر لی، فی البحر سربا، دریا میں سرنگ بنا کر۔ فلما جاوزا، پھر جب آگے چلے، قال لفتاہ، کہا موسیٰ نے اپنے جوان کو، آتینا، لا ہمارے پاس، غداءنا، ہمارا کھانا، لقد لقینا، ہم نے پائی، من سفرنا، اپنے اس سفر میں، ھذا نصبا، تکلیف۔ قال آریتا، بولا وہ دیکھا تو نے، اذ اوینا الی الصخرۃ، جب ہم نے جگہ پکڑی اس پتھر کے پاس، فانی نسیت، سو میں بھول گیا، الحوت، مچھلی، وما انسانیہ، اور یہ مجھ کو بلا دیا، الا الشیطان، شیطان ہی نے، ان اذکرہ، کہ اس کا ذکر کروں۔ واتخذ سبیلہ فی البحر، اور اس نے کر لیا اپنا راستہ، وہ کر گئی اپنا راستہ دریا میں، عجبا، عجیب طرح۔ قال ذالک، کہا یہی ہے، ما کننا نبغی، ہم جو چاہتے تھے، فرتدا، پھر الٹے پھرے، علی آثارہما قصصا، اپنے پیر پہچانتے۔ فوجد عبدا من عبادنا، پھر پایا ایک بندہ ہمارے بندوں میں کا، آتیناہ رحمتا من، جس کو دی تھی ہم نے رحمت، عندنا، اپنے پاس سے، وعلمناہ، اور سکھلایا تھا، من لدنا علما، اپنے پاس سے ایک علم۔ قال لہو، کہا اس کو، موسیٰ نے، هل اتبعک، کہے تو تیرے ساتھ رہوں، علی ان تعلمانی مما، اس بات پر کہ مجھ کو سکھلا دے کچھ جو، علمت رشدا، تجھ کو سکھلائی ہے بھلی راہ۔ قال، بولا، انک لن تستطیع، تو نہ ٹھہر سکے گا، معی صبرا، میرے ساتھ، وکیف تصبر علی، اور کیوں کر ٹھہرے گا، ما لم تحط، دیکھ کر ایسی چیز کو کہ تیرے قابو میں، بھی خبرا، نہیں اس کا سمجھنا۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، کہا تو پائے گا اگر اللہ نے چاہا مجھ کو ٹھہرنے والا، ولا احصی لک امرا، اور نہ ٹالوں گا تیرا کوئی حکم۔ قال، بولا، فإن اتبعتنی، پھر اگر میرے ساتھ رہنا ہے، فلا تسألنی عن شیء، تو مت پوچھو مجھ سے کوئی چیز، حتی احدث لک منہ، جب تک میں شروع نہ کروں تیرے آگے، ذکر، اس کا ذکر۔ فانطلقا، پھر دونوں چلے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ، یہاں تک کہ جب چڑھے کشتی میں، خرقھا، اس کو پھاڑ ڈالا۔ قال احرقتھا، موسیٰ بولا، کیا تو نے اس کو پھاڑ ڈالا، لتغرق اہلھا، کہ
تو بعد وہ اس کے لوگوں کو لقد البتہ جیتا شیئن امرا تو نے کی ایک چیز باری اور عجیب انوکھی. قال علم اقل انک لن بولا میں نے نہ کہا تھا تو نہ تستطیع معی صبرن ٹھہر سکے گا میرے ساتھ. قال لا تؤاخذنی بما کہا تو مجھ کو نہ پکڑ میری نسیت بھول پر ولا ترہقنی اور مت ڈال مجھ پر من امری اسرا میرا کام مشکل. فن تالا کا پھر دونوں چلے حتی اذا لقی غلامن یہاں تک کہ جب ایک ملے ایک لڑکے سے فقتلہ تو اس کو مار ڈالا. قالا قتلتا موسیٰ بولا کیا تو نے مار ڈالی نفسا زکیہ ایک جان ستری بغیر نفس بغیر عوض کسی جان کے. لقد جئت شیئا نکرا بے شک تو نے کی ایک چیز نامعقول. قال علم اقل بولا میں نے تجھ کو نہ کہا تھا لکا انک لن تستطیع معی صبرا کہ تو نہ ٹھہر سکے گا میرے ساتھ. قال ان سألتک کہا اگر تجھ سے پوچھوں کوئی چیز عن شیء بعدھا فلا اس کے بعد تو صاحبنی مجھ کو ساتھ نہ رکھیو. قد بلغت من لدنی عذرا تو دا چکا میری طرف سے الزام. فن تالا کا پھر دونوں چلے حتی اذا آتایا یہاں تک کہ جب پہنچے اہل قریتی ایک گاؤں کے لوگوں تک. نستطاع ما اہلہا فابوا کھانا چاہا وہاں کے لوگوں سے انہوں نے نہ مانا. یضیفوہما کہ ان کو مہمان رکھیں. فوجد فیہا پھر پائی وہاں اس میں جدارن یرید ان ینقض فاقام ایک دیوار جو گرا چاہتی تھی اس کو سیدھا کر دیا. قال لو شئت بولا موسیٰ اگر تو چاہتا لاتخذت علیہ تو لے لیتا اس پر اجرا مزدوری. قال ھذا فراق بینی و بینک کہا اب جدائی ہے میرے اور تیرے بیچ. سأنبئک بتاویل ما لم تستطیع علیہ صبرا اب جتائے دیتا ہوں تجھ کو پھر ان باتوں کا جس پر تو صبر نہ کر سکا. اما سفینۃ وہ جو کشتی تھی فکانت لمساکین سو چند محتاجوں کی یا ملونا فی البحر فاردت ان جو محنت کرتے تھے دریا میں سو میں نے چاہا عیبہا کہ اس میں عیب ڈال دوں. وکان وراءہم مالک یاخذ کل سفینۃ غصبا اور ان کے پرے تھا ایک بادشاہ جو لے لیتا تھا ہر کشتی کو چھین کر. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ اور وہ جو لڑکا تھا أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ اس کے ماں باپ تھے ایمان والے. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا پھر ہم کو اندیشہ ہوا کہ ان کو عاجز کر دے زبردستی اور کفر کر کر. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا پھر ہم نے چاہا کہ بدلہ دے ان کو ان کا رب بہتر اس سے پاکیزگی میں اور نزدیک تر شفقت میں. وَأَمَّا الْجِدَارُ اور وہ جو دیوار تھی فَكَانَ غُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ سو وہ یتیم لڑکوں کی تھی اس شہر میں. وَكَانَ اور تحتہ کنز لہما اس کے نیچے مال گڑا تھا ان کا. ابوہما صالحا اور ان کا باپ تھا نیک. فَأَرَادَ رَبُّکَ پھر چاہا تیرے رب نے أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو. وَيَسْتَخْرِجَا اور نکالنے کنزَهُمَا اپنا مال گڑا ہوا. رحمتًا من مہربانی سے ربک تیرے رب کی. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِی اور میں نے یہ نہیں کہا اپنے حکم سے. ذَلِکَ تَأْوِیلُ مَا لَمْ یہ ہے پھر ان چیزوں کا تسطیع علیہ صبرا جن پر تو صبر نہ کر سکا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.